السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ میں آج بات تو یہ کرنا چاہتا تھا کہ کس طرح ہماری سیاسی جماعتیں، ہماری حکومتیں جو برسر اقتدار جب آتی ہیں سیاسی جماعتیں، تو کس طرح مافیاز کو تحفظ فراہم کرتی ہیں، سیاسی تحفظ فراہم کرتی ہیں، قانونی تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ کئی ایک مثالیں میرے پاس موجود ہیں، مرکزی حکومت ہو یا سندھ کی صوبائی حکومت ہو یا پی ٹی آئی، کیونکہ میں ان دونوں حکومتوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک طرف پی ٹی آئی ہے، ایک طرف پیپلز پارٹی ہے، بلوچستان کی بھی بات کی جا سکتی ہے۔ دسیوں ایسے معاملات موجود ہیں، لیکن میں اگلی نشست کے لیے اس کو اٹھا کے رکھتا ہوں۔ دل گرفتہ ہوں آج کل کے اس واقعے پر جو سیالکوٹ میں پیش آیا، کس طریقے سے اس سری لنکن شہری کو جو سالہ سال سے پاکستان میں کام کر رہا تھا، اس کو کس طریقے سے مذہب کی توہین کا الزام لگا کر مارا پیٹا گیا، اس بے دردی سے مارا گیا کہ اس کے چہرے کو بگاڑ دیا گیا، اس کو یہ بھی بتایا گیا کہ ایک فلور سے دوسرے فلور پر اٹھا کے پھینک دیا گیا، وہیں وہ شخص مر چکا تھا، پھر اسے گھسیٹ کر باہر لے کر آیا یہ ہجوم، اور اس نے اس پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ یہیں پر بس نہیں ہوا، بلکہ وحشی پن کی انتہا یہ تھی کہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفیز بناتے رہے اور سوشل میڈیا پر اسے پوسٹ کرتے رہے۔ بعد میں کیا ہوا کہ کمیشن بھی بن گئے، پولیس نے انویسٹیگیشن بھی شروع کر دی۔ اب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، لوگ پکڑے جائیں گے، شناخت ہوگی، سزا ہوگی نہیں ہوگی، چند دنوں کا معاملہ ہے اور یہ تھم جائے گا۔ مجھے تو اس ان کتوں پر رشک محسوس ہوتا ہے جن نے خلیفہ وقت کہا کرتے تھے کہ اگر یہ دریائے فرات کے کنارے مر جائیں تو اس کی ذمہ داری بھی مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ آج تو انسان مر رہے ہیں۔ یہ ایک آگ جلانے کا واقعہ ہے۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ، اس طرح کی صورتحال میں کوئی شہری گرفتار ہوتا ہے تو اس کی مدد کے لیے ریاست کے اداروں کو کتنی دیر میں وہاں پہنچنا چاہیے، کیسے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے۔ نور مقدم کا واقعہ بھی ہوا، اس نے بھی فون کالز کی تھیں، امداد اس کو نہیں مل سکی، یہاں ہوا۔ سینکڑوں لوگ سڑکوں پر کچلے جاتے ہیں، کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ کون کچل دیتا ہے، کون مار دیتا ہے، کیسے ان کی موت ہو جاتی ہے، کہاں رہ رہے ہیں ہم، کیا اس سوسائٹی کو ہم نے کیا دیا ہے اور آنے والی نسلوں کو ہم کیا دینے جا رہے ہیں۔ دل اس پر بہت اداس ہے، افسردہ ہے۔ بہرحال جو سیاسی منہ شگافیاں ہیں وہ بدستور وہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو یہ دکھ ہے، قلق ہے، پوری قوم کو افسوس ہے، اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس پر انہوں نے بات کی ہے۔ ان کی بھی گفتگو سناتا ہوں، آگے بھی کچھ گفتگو سناتا ہوں کہ سیاسی منہ شگافیاں کیا ہیں، باتیں کیا کی جا رہی ہیں اور ہمارے مسائل کیا ہیں۔ ہاؤس چینج کی آپشن موجود ہے شہباز شریف صاحب کی جماعت کے پاس، لیکن ایسا نہیں کریں گے کیونکہ سیاسی مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں۔ مگر معیشت بہت بری ہے ان کے نزدیک، تو حماد اظہر صاحب کے نزدیک معیشت بہت اچھی ہے۔ ان کی پالیسیوں کو رد کر کے ہم نے معیشت کو بچایا، پھر اس کا زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے، اور پھر آج ہم الحمدللہ 5% گروتھ پروجیکٹ کر رہے ہیں اس سال کے لیے۔ مہنگائی اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ حکومت کی کوئی ایسی پالیسی ہے کہ جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ مہنگائی اس وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ عالمی منڈی میں ہر چیز کی قیمت بہت بڑھ چکی ہے۔ بے روزگاری کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب کوئی معیشت 5% پہ گرو کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا حجم 5% پہ گرو کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بے روزگاری بڑھ نہیں رہی ہوتی، وہاں پہ بے روزگاری کم ہو رہی ہوتی۔ تو یہ کہنا کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے یہ غلط ہے۔ بے روزگاری نہیں بڑھ رہی کیونکہ معیشت بہت تیز رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ ہمیشہ کی طرح قاعدے اس پہ اختلاف جو ہیں، معیشت ہوئے یا کرونا ہوئے یا اب کا ان کا بیانیہ ہو، اس میں وہ غلط ہیں، اور وقت انہیں ثابت کرے گا کہ یہ بس آپ یہی سنتے رہیں گے کہ معیشت ان کی بری ہے یا معیشت ان کی اچھی تھی، معیشت ان کی اچھی تھی یا معیشت ان کی بری ہے، یہ باتیں سنتے رہیں گے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اسد عمر صاحب نے بتایا کہ بھئی یہ سیاسی جماعتوں کا معاملہ تھوڑی، یہ تو دو الگ پاکستان کا معاملہ ہے۔ اس میں یہ مت بھولنا کہ یہ اس وقت جو جنگ جاری ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، وہ دو مختلف قسم کی سیاسی پارٹیوں کی نہیں ہے، یہ دو مختلف پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے۔ ایک پاکستان وہ جو چند گھرانوں کا پاکستان ہے، دوسری طرف وہ پاکستان جو 22 کروڑ پاکستان کے عوام کا پاکستان ہے۔ یہ بنیادی طور پر دو مختلف پاکستان ہے، اور اسی لیے میرے کچھ دوست جو ہیں اسمبلی کے اندر وہ مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یہ اسلام آباد میں اتنا کام کیوں ہو رہا ہے۔ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے؟ پیسہ کل بھی آپ کا تھا، پیسہ آج بھی آپ کا ہے۔ کل آپ کے پیسے سے
सियासी लीडर्स की जायदादें बनती थी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ लंदन में नहीं, सारी दुनिया में बनती थी। आज आपका पैसा आपकी जरूरत पे इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आपको नजर आ रहा है अपने इर्द गिर्द। ये हैं वो सियासी मुशगाफियाँ जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। इसी बात में सिर्फ मुराद सईद साहब की दो जुमले आपको सुनाने के बाद मेहमानों की तरफ मैं चला जाऊँगा। उनसे किसी ने पूछा कि आप तो कहते थे कि अरबों डॉलर, 200 अरब डॉलर आप पाकिस्तान लेकर आ जाएंगे, वो लेकर क्यों नहीं आए? उन्होंने ये नहीं बताया वो क्यों नहीं लेकर आए। उन्होंने कहा क्या कहा, ये सुनिए आप। ये मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये बेशर्मी इन लोगों से सुनता हूँ कि नवाज़ शरीफ कह रहा है कि जरदारी ने लूटा। जरदारी ने कहा कि नवाज़ शरीफ ने लूटा। पूछ रहे हैं कि मुराद क्यों नहीं लेके आया? कि जरदारी ने भी लूटा, बिल्कुल मैं मानता हूँ। नवाज़ शरीफ ने भी लूटा। स्विस बैंक में किसके अकाउंट्स है, सिरे महल किसका है, एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स किसके हैं? लेकिन बेशर्मी देखिए, हमें कह रहे कि आप नहीं लेके रहे। तो आप तो दवाई लेने गए थे लंदन, आज तक वापस नहीं आए। आपको भी वापस लेके आएंगे और वो सब करेंगे। चोर जो है वो पूरी पाकिस्तान को पता है, सनदी याफ्ता चोर है। और तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान की जुमात है जो सादिक और अमीन सर्टिफाइड है। जिस तरह वो सनद याफ्ता चोर और डाकू है, इस तरह हमारा लीडर सनद याफ्ता, सादिक और अमीन है और हम उनके कारकुनान हैं। मैं कहता हूँ खुदा के लिए बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। देखो कि आवाम किस सूरत हाल में है, क्या बीत रही है आवाम के ऊपर, उसकी ज़िंदगी कितनी सस्ती हो चुकी है और ये बयानात कितने महंगे हैं कि हम इन्हें टाइम भी देते हैं, इसलिए देते हैं कि आईना दिखा सकें। फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं, ट्वीट किया उन्होंने कि हमने माशरे में टाइम बम लगा दिए हैं, इन बमों को नाकारा ना बनाया गया तो वो फटेंगे ही, और क्या करें, वक्त रेत की तरह हमारे हाथों से निकल रहा है। बहुत तवज्जो चाहिए, बहुत तवज्जो चाहिए। दुरुस्त बात है कि वाकई बहुत तवज्जो चाहिए। दसियों मामलात हैं इस नौइयत के जिन पे बात कर सकता हूँ, लेकिन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ कर रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लेता आपका। अली नवाज़ अवान साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ मेरे साथ मौजूद हैं। सेनेटर अफनान खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा सस्ती पलीजो साहबा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अली नवाज़ अवान साहब, चाहे वो सानह मॉडल टाउन रहा हो, चाहे वो आपने देखा कि वो बच्चों के साथ जो तशद्दुद हुआ था, साहिवाल का वाक़या वो रहा हो, ये वाला वाक़या हो गया मज़हब के नाम पर, कहीं ज़ात के नाम पर, कहीं शक की बुनियाद पर लोगों को मार दिया जाता है। जाती ज़िंदगियाँ हैं, निकल के बाद में कुछ नहीं आता, कुछ दिन तक तो इस पर शोर शराबा होता है। अब ये वाक़या फिर हुआ। मेरा सवाल ये है कि पंजाब में एक निज़ाम था, रेस्क्यू का निज़ाम था, एक निज़ाम था कि जी एक कॉल करें तो 5 मिनट में पुलिस ने पहुंचना होता था। यहाँ क्या हुआ? क्या आपको पता है इस बारे में कि कोई कॉल ही नहीं आई पुलिस को? इंतज़ामिया यहाँ पर, या कॉल आ गई थी वो पहुँची ही नहीं, कोई मदद के लिए नहीं पहुँचा। ये काफ़ी देर तक ये सारा अमल जारी रहा सियालकोट में। ये हुआ क्या? हुकूमत में ये सब कुछ हुआ, इसकी जिम्मेदारी किस पर? देखें, मैं यही बात करूँ, जैसे अभी ये रवैयों की बात है, और देखें आपने बिल्कुल ठीक कहा, आएगा पता नहीं पुलिस केस बनेगा तो लोग पकड़े जाएंगे, अगर पकड़े गए तो सज़ाएं होंगी, ख़त्म हो जाएगा। आज आप अपने शो से देखें कि आपने इसके ऊपर जो आपने इंट्रो दिया है, मेरा ख्याल लाइक 7 से 8 मिनट का, उसमें शायद 1 मिनट आपने इसके ऊपर बात की और उसके बाद बाकी सारी पॉलिटिकल बातें थी। तो हम लोग ख़ुद भी ऐसा मनहसल कौम, चाहे हम सियासी लोग हों, चाहे हम लोग मीडिया से ताल्लुक़ हो, चाहे हमारा कोई मजहबी पार्टी से ताल्लुक़ हो, चाहे आम, हमें अपने रवैयों को बहुत देखना पड़ेगा। देखें, ये सिर्फ ये मसला एक तरफ नहीं डाल सकते कि मजहबी इशू है। उन 2 बच्चों का क्या कसूर था जो सियालकोट के अंदर, जिनको डंडे मार मार के रोड के ऊपर हलाक कर दिया गया था? आपके सामने मशल खां केस है, आपके पास ज़ैनब का वो छोटी बच्ची, उसका क्या कसूर था? आपके सामने बहुत सारे मिनॉरिटीज़ के बहुत सारे केसेस थे। तो एज अ ओवरऑल देखें तो ये हमारे रवैयों का है। अब हम क्या मॉब जस्टिस की तरफ चले गए हुए, जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशन हम अपने हाथ में ले लेते हैं, ख़ुद फैसला करते हैं, ख़ुद सज़ा देते हैं। ये चीज़ें ये रवैयों के ऊपर हैं। और ये किस तरह, ये एकदम तो नहीं आ गई, क्या ये पिछली गवर्नमेंट में थी? नहीं, ये बात भी नहीं है। अगर ओवरऑल देखें कि हमने जो हमारा ज़बरदस्त सोशल फैब्रिक था, जो हमारा प्रोग्रेसिव पाकिस्तान था, उसको किसकी नज़र लगी, कब से लगी, क्यों लगी, किन वजूहात की वजह से निकली, इसकी बड़ी डीप एक स्टडी होनी चाहिए और उसके बाद इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होना चाहिए। हर इसके अंदर बहुत सारी जगह हमें काम करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ नहीं कि हम उसको सज़ा दे देंगे तो मसला ख़त्म हो जाएगा, शायद उसको पिनलाइज कर देंगे तो मसला ख़त्म हो जाएगा। जब इंसानों ने रवैये चेंज करने होते हैं, उसमें जनरेशन्स लग जाती हैं। आपने उसमें
اپنے نصاب پہ کام کرنا بھائی ہوتا ہے. بات یہ علی بھائی آپ کا بالکل پوائنٹ اس پر آ گیا. میرا یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے جو میں نے باقی آپ کو انٹرو میں چیزیں سنائی دکھائی, میں یہ بتا رہا ہوں کہ سیاسی منہ شگافیاں کب تک آخر یہ اپنے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی ہم چاہیں تو ان ہاؤس چینج لے کر آ سکتے ہیں, لے کر نہیں آئیں گے, بس یہ شور شرابہ ہوتا رہے گا. اگر آپ نہیں ہیں ان کے مطابق کام کرنے کے لوگ تو یقینی طور پر اگر وہ تبدیل کر سکتے ہیں تو کر لینا چاہیے ان کو, نہیں کریں گے وہ. معیشت بہتر ہو رہی ہے, حماد اظہر صاحب ایک عام آدمی رول رہا ہے گلیوں میں, اس کو کھانے 2 وقت کے لالے پڑے ہوئے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, مگر میڈیا پر آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے. ایک پاکستان نہیں 2 پاکستان, بھائی دوسرا پاکستان یہ کب بن کے دے گا؟ آپ کے 3 سال گزر چکے, 4تھے سال میں آپ ہیں, کہیں تو کوئی جھلک دکھا دے نئے پاکستان کی. اچھا پھر دیکھیں نا وہ ٹاپک میرا خیال ہے آج تو ہمارا شو ہونا ہی اس کے اوپر چاہیے تھا کہ ہمیں ایک بڑی سیر اصل گفتگو کرنی چاہیے, اس کے اوپر بہت پروگرامز ہونے چاہیے, اس کے اوپر بہت سیمینارز ہونے چاہیے, لوگوں کے اندر جا کے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے, ڈیپ ریسرچ کرنی چاہیے. خیر ہمیں کیونکہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی باقی لوگ بھی ہیں, ہم بھی مطلب اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے لے لیا اتنے ہولناک شرمناک واقعے کو, ہم نے 5-10 منٹ دے دیے, بڑی بات ہے. چلیں سیاسی باتیں کر لیتے ہیں, شاید وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہو. نہیں میں سیاسی بات کرنے کی بات نہیں کر رہا, میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ تمام معاملات بھائی پارلیمنٹ میں کریں, عدالتوں میں کریں. یہ بات سمجھ گیا. دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں امپورٹنٹ کیا ہے. اب واٹ وی ہیو ٹو ڈسکس واٹ از امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک 3 سال سے آپ کے سامنے پہلے مولانا فضل الرحمان اکیلے آئے, فیل ہو گئے, اس کے بعد پی ڈی ایم بنا کے آئے, پی ڈی ایم اس کے بعد تیسری دفعہ پی ڈی ایم توڑ کے آئے. ایک چائے کے اندر ایک طوفان برپا کیا جاتا ہے اور ہمیشہ کہا جاتا ہے یہ والا بجٹ نہیں پاس کرنے دیں گے, اس دفعہ جوائنٹ سیشن کے اندر میں لیجسلیشن نہیں کرنے دیں گے, ہم عدم اعتماد لے کے آئیں گے, ہم یہ کریں گے. دیکھیں ان کے لیے تو بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت سردی ہے باہر, آپ کرنا چاہتے ہیں لانگ مارچ کریں, آپ دھرنے دینا چاہتے ہیں, آپ جلسے کرنا چاہیے, یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے. میں تو آپ کو شارٹ کٹ دے دیتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں یہ گورنمنٹ نہیں چلنی چاہیے, گورنمنٹ بہت زیادتی کر رہی ہے, بہت سارے مسائل ہیں, تو آپ اسٹریٹ استعفیٰ دے دیں اور ایک اپنی اسٹرگل کا آغاز کریں. آپ استعفے بھی نہیں دینا چاہتے, آپ نظام کا حصہ بھی رہنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایجیٹیشن بھی کرنی ہے, پھر آپ ایجیٹیشن کر بھی نہیں پاتے, ہر آپ کا پلان فیل ہو جاتا ہے. آپ کا کہنے کا ہم 35 سال اس ملک میں آپ دونوں جماعتیں حکومت کر چکی ہوئی ہیں, آپ بھی 13 سال سے سندھ کے اندر ایک ہی جماعت کی حکومت ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دفعہ آپ ہمیں لے کے آئیں گے تو ہم اس دفعہ کوئی نیا کام کر دیں گے. مگر مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ جی یہ نیا پاکستان جس کی بات ابھی اسد عمر صاحب کر رہے تھے, یہ دوسرا پاکستان جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیا پاکستان میں واپس آتا ہوں, وقت اور لوگوں کو بھی ملنا چاہیے, میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. سینیٹر عفنان اللہ صاحب, آپ ان ہاؤس چینج لے کر آ سکتے ہیں, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دن یہ حکومت رہتی ہے تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے, کیوں نہیں لے کر آتے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم جو ہے وہ کوشش میں کافی ٹائم سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم ان ہاؤس چینج لے آئیں, کیونکہ جو ملک کے معاشی حالات ہیں اور جس قسم کی جو تباہ و بربادی ہے اکانومی کے اینڈ کے اوپر یا اور سوشل آپ کا فیبرک جس طرح تباہ و برباد ہو رہا ہے, آپ کی ہر ادارے کے اندر جو ہے وہ جو تنزلی ہے اس کو روکا جائے. اور ہم نے اس کے لیے کوشش بھی کافی کی تھی, لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے جوائنٹ سیشن کے اندر ہم گورنمنٹ 2 دفعہ پرائیوٹ بل موو کیے, ایک دفعہ ان کو 107 ووٹ پڑے 107. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کوشش کی کب؟ اور پیپلز پارٹی تو یہ بات کہتی رہی, آپ نے کب کوشش کی؟ مریم بی بی کے شارٹس یاد ہیں, ان کی گفتگو یادیں ہیں تو آپ کو سنا بھی دوں, وہ یہ کہتی ہیں کہ ان ہاؤس چینج نہیں بھائی, ہمیں چاہیے فریش الیکشن. ان ہاؤس چینج کی تو آپ نے کئی بات ہی نہیں کی. یہ تو شہباز شریف صاحب آج کہہ رہے ہیں, سن لیں, میں اسی کا جواب, میں گزارش سن لیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نمبر پورے ہوں گے تو ان ہاؤس چینج لانے کا فائدہ ہے نا, ہوائی میں ایویں کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں پڑتی رہے گی ان ہاؤس چینج نہیں آ سکتا. یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جوائنٹ سیشن میں 107 ووٹ پڑے جب پرائیویٹ بل موو کیا, ایک ہفتہ پہلے جوائنٹ سیشن سے ان کو, اور جوائنٹ سیشن والے دن ان کو نیشنل اسمبلی کے 174 ووٹ پڑ گئے. تو یہ اور وہ جو بیچ میں ایک ہفتے میں جو یہ دیکھیں, یہ آپ کا الزام ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور یہ وہ ساری چیزیں, یہ آپ کا الزام ہو سکتا ہے. آپ کے پاس نہیں, یہ الزام نہیں, عامر لیاقت صاحب نے بات کی ہے. عامر لیاقت صاحب تو نہ جانے کیسی ایسی باتیں کرتے ہیں, آپ سنجیدہ لے رہے ہیں ان کی باتوں کو. نہیں, وہ نہ جانے پی ٹی آئی کی
پی ٹی آئی کے وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہے نا، کوئی مذاق تو نہیں ہے. ہاں تو انہوں نے کہہ دیا نا، یہ میں آپ کو برا سے فواد کہہ رہا ہوں چودھری لے کر آئے تھے، اسد عمر لے کر آئے تھے، یہ لوگ لے کر آئے تھے، انہوں نے بولا نا. پھر دیکھیں میں آپ کو انہوں نے بعد میں آگے اور بھی بہت ساری باتیں کی، میں اس پہ نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب تک معاملات نیوٹرل نہیں ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے معاملے سے، نو کانفیڈنس موشن کامیاب نہیں ہوگی. اس لیے نہیں لے کے آ رہے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ یہ جب تک یہ لوگ سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں تو ہم تو ان کو. اچھا یہ جو آپ لانگ مارچ لے کے جا رہے ہیں افغان بھائی، بڑی امپورٹنٹ بات کر دی آپ نے. جو لانگ مارچ آپ جس کی بات کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، جو آپ لے کے جائیں گے لاہور کے جلسے کے بعد، تو اس وقت تک جو آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کی طرف آ چکی ہوگی، ان کو چھوڑ دیا ہوگا. ایسی کوئی یقین دہانی ہے آپ کے پاس جیسے کہ اس میں بھی عوام کو بس ساتھ لے کے چلنا ہے، چائے کی پیالی میں طوفان مچانا ہے؟ ہم کوشش کر سکتے ہیں نا. ہم تو جدوجہد اسٹرگل کر سکتے ہیں نا. ہمیں کوئی گارنٹی تو کسی طرف سے بھی نہیں ہے نا. ہم تو یہ ہم روڈ پہ بھی ہیں، ہم لوگوں نے کیا کہتے ہیں جھوٹے مقدمے بھی بھگتے ہیں، ہماری حکومت بھی ختم کی گئی ہے. تو بھائی ایک فیصلہ کر لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہوگی، اور مزید کیا کریں، ہم کیا کہتے ہیں. تو آپ کی تحریک کامیاب ہوگی، نہیں ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کی ہمیں سپورٹ نہیں چاہیے. پہلے میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے یہ بات کی ہے کہ وہ نیوٹرل ہو. اگلی جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں گے تو ہم جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. اگر وہ نیوٹرلٹی نہیں ہوگی تو معاملات خراب رہیں گے. پھر آپ کا لانگ مارچ اور جلسے ورسے سب فارغ ہیں، اس کا مطلب ہے پھر فارغ ہیں. ہم نے پرائیویٹ بل 2 موو ہوئے نیشنل اسمبلی کے اندر، دونوں ہم نے ہرائے حکومت کو. ہاں جی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتے، بندے پورے ہو جاتا ہے. جب ان کو ہرا دیا ایک ہفتہ پہلے جوائنٹ سیشن سے ہوا، یہ بہتر ایک ہفتہ پہلے جوائنٹ سیشن سے ہوا نا. سسی پلیجو صاحبہ، میں یہ کہہ رہا ہوں سسی پلیجو صاحبہ، آپ کی پارٹی ان ہاؤس چینج کی بات کرتی رہی ہے ہر فورم پر، اور آپ کا یہ تنازع رہا ہے نون لیگ کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے ساتھ. آج شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہم لا سکتے ہیں، افغان صاحب کہہ رہے ہیں ہم بڑے عرصے سے اس کی تیاری کر رہے ہیں، لا نہیں پا رہے. کتنی سچائی ہے ان باتوں میں؟ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو مانے بیٹھے، ہم تو کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں. آپ کا ٹیک کیا ہے اس کے اوپر؟ مسعود صاحب مجھے میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی. میں بھی یہ جو سیالکوٹ کے واقعے کو کنڈیم کروں گی. پنجاب بھلے شاہ، وارث شاہ، بابا فرید، فیض کا، اقبال کا صوبہ ہے، سرزمین ہے، وہاں ایسا واقعہ ہونا پورے پاکستانیوں کے لیے ظاہری بات ہے ہم سب دکھی ہیں، کنڈیم کرتے ہیں. اور اس کے حوالے سے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک پالیسی، ایک ایسی ڈرائیو، ایک ایسی چیز ضرور اس کا ہونا چاہیے کہ یہ جو انتہا پسندی ہے یہ تھمنے کو نہیں ہے. یہ بڑا چیلنج ہے اس وقت پاکستان کو، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کلچرل ڈے وغیرہ، سندھ کلچرل ڈے دوسرے اس وجہ سے مناتے ہیں کہ لطیف کا فلسفہ، جناح کا فلسفہ یہ لا سکے، اور ایک ٹالرنس کا ماحول، اور جس کی بات جناح نے کی تھی مائنورٹیز کے حوالے سے، بے پہچ اور کمزور طبقوں کے حوالے سے، اس کی بات رکھ سکیں ہم. ان ہاؤس کے حوالے سے سسی جی آپ نے یہ بات کی ہے نا، اب مجھے ایک بات یہاں کر لینے دیں، آپ بڑی سینئر ہیں، پارٹی تک یہ بات آپ پہنچائیے گا بھی. آپ جو یہ کہہ رہی ہیں نا کلچر ڈے مناتے ہیں تاکہ انتہا پسندی کم ہو، آپ نے ان کلچر ڈیز کے پوسٹرز، بینرز آپ دیکھتی ہیں کہ اس پر سندھ کی ثقافت میں آپ کو صرف ایک اجرا کی ایک ٹوپی نظر آتی ہے. سندھ میں ایک اور قوم بھی آباد ہے جو سندھی قوم ہے، جس کو مہاجر کہتے ہیں. وہ کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، وائس کوٹ پہنتے ہیں، ان کا بھی ایک کلچر ہے، وہ بھی سندھی ہیں. تو یہ پورے سندھ کا آپ کلچر ڈے مناتے ہیں یا یہاں پر آپ لسانی کلچر ڈے مناتے ہیں؟ یہ بات بالکل غلط ہے. میں اجرک جو ابھی پہنے ہوئی ہوں، جی جی یہ کئی دنوں سے ہماری پہچان ہے جی اجرک. ہمارا سندھ کی تہذیب کا ہے، پاکستان کا ہے. 5000 سال پرانی تہذیب کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو ٹالرنس کی بات کرتی ہے، امن کی بات کرتی ہے، پیس کی. اور سندھ میں مطلب سندھ میں جو بھی بسنے والے ہیں، سندھی اسپیکنگ ہو، اردو اسپیکنگ ہو، پنجابی ہوں، بلوچ ہوں، اور جو بھی ہمارے ہندو برادری ہیں جو اصل سنسکرت یا جو ہمارے دڑاور جو انڈیجنس سندھی ہیں، اور ہم سب کی بات کرتے ہیں. یہ پلیز کیپ دیٹ تھنگ ان یور مائنڈ، ڈونٹ ٹرائی ٹو یو آر اے ویری. نہیں میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ اس میں کسی اور سندھ میں بسنے والی سندھ کے سندھیوں کی اور بھی نمائندگی ہوتی ہو. یہ ملٹی کلچرل ہے نا سندھ. سندھ 5000 جس سے پھر دوسری تہذیبوں نے جنم لیا ہے.
ہم جو ہے دریا نیل پر جو تہذیب آباد ہے تو یہاں دریا سندھ پر جس کا رگ وید میں ذکر آتا ہے. اچھا. اور ہم جو ہند سندھ اس کی جو ہے انڈس سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں. ایک اردو اسپیکنگ کو بھی اتنا ہی پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. اور ایون پنجاب کشمیر تک سندھ کا تو یہ خطہ جو ہے یہ سب سے پہلے یہ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پروموشن میں کہیں ملٹی کلچرل معاملات نظر نہیں آتے کہ نہیں بالکل ہیں. پلیز آپ ہم اور آپ کی کوشش یہی ہونے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ملٹائی کلچرل ملٹائی ڈائمینشنل اس میں اردو سندھی سب ہمارے یہ سندھ کے کلچر کے باشندے ہیں. ایون پاکستان کی جڑ میں بھی انڈس سویلائزیشن. چلیں ہمارے سوال کا جواب وہی رہ گیا. سچی جی میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہوگا. برس سبیل تذکرہ یہ بات نکل آئی تھی تو میں نے اس طرف نشاندہی کر دی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے جو پرو ایکٹیو رول ہونا چاہیے تھا وہ ادا نہیں کیا. اور ہم ابھی ٹی ایل پی کا جو معاملہ تھا اس کا انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا کہ ہم بیک فٹ پر آئے, ریاست بیک فٹ پر آئی. نتیجہ یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. علی نواز اعوان صاحب, آپ کی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے اور معیشت ہے. آپ نے آئی ایم ایف سے اب ڈیل ہونے والی ہے, اسٹاف لیول معاہدہ آپ کا ہو گیا ہے. آنے والے غالباً جنوری کے آخر تک آپ فائنل ڈیل کر لیں گے. آپ کے گورنر پنجاب کہتے ہیں سب کچھ گروی رکھ کر ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے اور بہت برا معاہدہ ہے, وہ یہ مانتے ہیں. سعودی عرب سے آج قسط موصول ہو گئی. اس نے اپنے فیصلوں کی بندوق ہماری کنپٹی پہ رکھ کر ہمیں یہ قرض دیا ہے. وزیر اعظم ہمارے کہتے تھے قرض نہیں مانگوں گا, کشکول نہیں لے کے جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. بہرحال یہ سب کچھ آپ نے کر لیا. تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے آپ نے لے لیے. اب اپوزیشن کہتی ہے کہ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ کل جو ضمنی الیکشن ہونے والا ہے نا آپ کا لاہور 133 میں, اس میں مبینہ طور پر آپ کے کینڈیڈیٹ نے اپنے آپ کو ٹیکنیکلی گراؤنڈ سے باہر کر لیا. وہ الیکشن لڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کوئی آپ کا بندہ. تو اتنی بری پرفارمنس ہے آپ کی جو اپوزیشن بتا رہی ہے, اور جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے کہ اب آپ کے بندے الیکشن لڑنے کو بھی تیار نہیں ہیں. اچھا چلیں, وہ آپ نے آخر میں صرف ایڈ کر دیا کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے. ابھی حال ہی میں کشمیر کے الیکشنز ہوئے ہیں, اور کشمیر کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے اندر بھی جو سیٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی الیکشن ہوتے ہیں. جو الیکشن حال ہی میں ہوا ہے, جو لاہور کی سیٹ تھی وہ تحریک انصاف نے جیتی ہے. اس کے بعد آپ نے معیشت کی بات کی, آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی, آپ نے سعودی جو لون ہمیں ملا ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ مشکل وقت میں ہمیشہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں, ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمیں مدد کرتے ہیں. اس ملک میں جو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک پیکج ڈیل کی ہے جس میں $3 ارب وہ ہمارے اکاؤنٹس میں رکھوا رہے ہیں, اور 1.5 بلین کی ہمیں جو کریڈٹ دے رہے ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس پہ, تو ہم ان کے شکر گزار ہیں. ہم اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ 3.9% پہ انہوں نے جو ہمیں انٹرسٹ پہ جو ہمیں دیا ہے. اس ملک کے اندر اسحاق ڈار اکنامکس بہت مشہور ہے. کمرشل لونز لیے جاتے تھے 8% پہ, 9% پہ, 10% پہ. اور کس لیے لیے جاتے تھے کہ آپ نے ڈالر اوپن مارکیٹ آپریشنز کرنے ہیں, ڈالر کو پھینکنا ہے مارکیٹ کے اندر, روپی کو 105 کے اوپر. علی بھائی یہ بات بالکل ٹھیک ہے, مجھے ذرا سا ایڈ کر لینے دیں, بات دوسری طرف جا رہی ہے. نہیں میری بات پوری سن لیا کریں. آپ ہی بات کریں. نہیں آپ 3 بڑے سوال کیے آپ ہی بات کریں. آپ نے 3 پھر آپ سوال ایک کیا کریں نا, آپ نے 3 بڑے سوال کیا. آپ سن لیں, اسی پہ بات کیجیے گا. آپ کرٹیسائز تو کر رہے ہیں پر میرا جواب نہیں سننا چاہ رہے. اس نے کہا ہے 72 گھنٹے میں آپ کو واپس کرنا پڑے گا, اگر جب بھی اس کا دل چاہے گا, جب وہ چاہے گا. انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ ایک مرتبہ پھر جکڑے ہوئے. جب سعودی عرب کہے گا آپ کو واپس کرنے پڑیں گے, نہیں کریں گے تو آپ کی آئی ایم ایف کی لینڈنگ, دیگر مالیاتی اداروں کی لینڈنگ جو ہے وہ رکوا دے گا. آپ کے تمام معاہدے فائنینشیل جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑ جائیں گے. اتنی سخت شرط پر قرضہ ملا ہے ہمیں. اچھا, آپ ہم سے ایکسپیکٹ تو یہ کرتے ہیں کہ جب امریکہ ہمیں ڈو مور کہے تو ہم اسے نو مور کہیں. جب امریکہ ہم سے بات کرے اڈوں کی, ہم سے تعاون کی بات کریں, ہم ایبسولوٹلی ناٹ کہیں. آپ ہم سے ایکسپیکٹ تو کرتے ہیں کہ فیٹف کی ہم ساری کمپلائنس کریں اور اس کے بعد وہ ہمیں نیا لائمل دے دیں. دنیا جب ہم پہ پریشر ڈالے کہ باقی بہت سارے اسلامی ملک جب اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور آپ پہ پریشر ڈالے, تو آپ ہم سے ایکسپیکٹ کریں کہ ہم اس کے اوپر نہ کریں, اور اپنے فاؤنڈنگ فادر کی جو ہماری اس کے اوپر سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو اون نہیں کر سکتے اسرائیل کو جب تک فلسطین اس کا ڈیو رائٹ نہ ملے.
تو آپ کو اس طرح کی چیزیں سہنی پڑتی ہیں. ہاں ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے, ہمارے ملک میں ڈرون اٹیک ہوتے رہے, ہم دوسروں کی جنگ اپنے ملک میں لڑتے رہے, ہم نے دوسروں کی جنگ میں جا کے حصہ لیا, اپنا سوشل فیبرک تباہ کر دیا, ہم نے اپنا سوشل کلچر تباہ کر دیا. ڈالرز تو آ جاتے ہیں, ڈالر تو پھر بھی آ جاتے تھے, آپ کو پتہ بلیک ڈالر بھی آ جاتے تھے, بہت ساری چیزیں ہوتی تھی, اکانومی بھی ٹھیک ہو جاتی تھی. تو اس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک غیرت کی زندگی گزاریں, ایک اچھے لیول پہ زندگی گزاریں, آپ کی آزاد فارن پالیسی ہو, آپ چاہیں کہ دنیا میں پاکستان کا ایک نام ہو. جب بورس جانسن اٹھے اور پاکستان کے انوائرمنٹ کی تعریف کرے, پوری دنیا پاکستان کو کورونا کے اوپر پاکستان کی تعریف کرے, جب پوری دنیا اور ہماری اپوزیشن کہتی تھی کہ انڈیا کی نسبت سے آپ پوری اپنا لاک ڈاؤن کر دیں, تباہی پھیر دیں پاکستان کی, اور پاکستان ایک الگ لائن لیتا ہے جو محکوم بننے کی لائن نہیں ہوتی, ایک غیرت مند اور ایک آزاد خیال سے ایک اچھے ورکنگ کر کے ایک اپروچ لی جاتی ہے جس کی بنا پہ پاکستان کی اکانومی ریوائیو ہوتی ہے, اور انڈیا کے 23 کروڑ لوگ اس غلط پالیسی کی وجہ غربت کی لائن کے نیچے چلے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ اپنا ایک کمپیریزن ڈرا کر سکتے ہیں. آپ جس آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں, جن کی آپ نے کہا کہ ڈیل ہو گئی ہے, اسی آئی ایم ایف نے ایک لاسٹ منتھ ایک رپورٹ دی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے پاکستان کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو ہیں. پاکستان کی گروتھ 5% پہ جائے گی, پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم کر رہی ہے, پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری بہت اچھی جا رہی ہے, پاکستان کی ہاؤسنگ انڈسٹری بہت اچھی جا رہی ہے, پاکستان کی اسمال میڈیم انٹرپرائزز میں بہت زیادہ ترقی دیکھنے میں آ رہی ہے, پاکستان کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 7.5% سے بڑھ رہی ہے, پاکستان کی ایگریکلچر جو 0.6 پہ چھوڑ کے گئے تھے 1.2% پہ جا رہی ہے, 5 بمپر کراپس آ رہے ہیں. الحمدللہ ساری دنیا کہہ رہی ہے, مسائل پوری دنیا میں. اگر آپ پاکستان کو الگ سے ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں, پوری دنیا سے الگ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر دنیا میں 85 روپے پہ برنٹ چلا جائے گا, اگر خوردنی تیل $550 سے اٹھ کے $1400 پہ چلا جائے گا, تو میرا خیال ہے پھر بھی آپ اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں. کموڈیٹی پرائسز امریکہ کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ 21 سال بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے. جرمنی میں وہ کہتے ہیں 28 سال سے سب سے زیادہ مہنگائی ہے. جو دنیا میں انفلیشن نیگیٹو نمبرز میں ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر ہوتی تھی, آج وہ 2 سے 3 سے 4 اور امریکہ میں 6% تک چلی گئی ہے. اب تو سنتے تو علی بھائی سنیں نا, ارے آپ ہی سے بات ہو رہی ہے, یہ ذرا سعید غنی صاحب کو بھی سنیں ذرا, آپ سنیں ذرا. اس ملک میں مہنگائی ہوئی ہے, اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی نالائق حکومت ہے, ایک سندھ حکومت ہے. پیپلز پارٹی یہ کون ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت ہے نا. آٹے کا بحران آیا ہے, چینی کا بحران آیا ہے, یوریا کا بحران آنے والا ہے, پیٹرول کا بحران آ چکا ہے, ڈالر آپ کا آسمان پہ چلا گیا ہے, دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں, اور یہ خود نکالتے ہیں لوگوں کو. ایل این جی میں انہوں نے کرپشن کی, ندیم بابر کو نکالا انہوں نے. دوائیوں کا ایشو ہوا, انہوں نے کیانی صاحب ان کے تھے ان کو نکالا انہوں نے. اگر اور کووڈ میں انہوں نے مس مینیج کیا تو ایک اسپیشل اسسٹنٹ کو ہٹایا انہوں نے. یہ ہٹاتے ہیں, سزائیں نہیں دیتے ہیں. چینی پہ انہوں نے کمیشن بنایا, اس کی رپورٹ آئی ہوئی ہے نا. تو بھائی جن کے نام ہے سزائیں دونوں, ان کو آپ کیوں نہیں ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں؟ آٹے کا یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں کوئی چوہے کھا گئے. بھائی وفاقی وزیر فخر امام صاحب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں 66 لاکھ ٹن گندم کہاں چلی گئی, ہمیں نہیں پتا. وہ پتہ لگاؤ نا کہاں چلی گئی ہے. ان کے اپنے لوگ ان سے جو ہے وہ مایوس ہیں. اگر جوائنٹ سیشن ہوتا ہے تو اپنے ممبرز کو کس طرح پکڑ دکڑ کر کے, دھمکیاں دے کے, فون کروا کے اسمبلیوں میں لے کر آتے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس حکومت کی حیثیت کیا رہے گی. بھائی ایک جملہ میں بھی ایڈ کر دوں کہ اس قابل بھی نہیں ہیں یہ حکومتیں کہ سرکاری نرخوں پر اشیاء خورد و نوش بکوا سکیں, عوام کو دلوا سکیں. سر اچھا, سعید غنی صاحب, اور ابھی ایک بڑا اسکینڈل آیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسکولوں کے اندر جو ڈیسک دیے جاتے ہیں, جو اس کی کاسٹ 5000 تھی اور اس کو 30,000 پہ دیا گیا تھا, وہ سعید غنی صاحب مراد علی شاہ پہ ڈال رہے تھے, مراد علی شاہ سعید غنی پہ ڈال رہے تھے. جواب پتہ نہیں انہوں نے سزا نہیں دی, انہوں نے بات ٹھیک کی ہے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں الزام لگتا ہے, لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے, کمیشن بنتا ہے, اس کے اوپر رپورٹ آتی ہے, اس کے اوپر ایف آئی آرز بنتی ہیں. الحمدللہ سندھ کی گورنمنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر ان کے ایک منسٹر اندر ہوتے ہیں, جب باہر آتے ہیں تو اس کو سونے کا تاج پہنایا جاتا ہے. آپ کون سا مقابلہ ہی نہیں نا کوئی, اس کی گرفتاری میں ڈالی جاتی ہے, اور اس کے بعد آپ ہائی نہیں, میں سنتے جائیں سر. آپ کا طنز اچھا ہے, آپ کا طنز اچھا ہے, آپ کا طنز اچھا ہے, پر وہ لاجیکل ہونا چاہیے. آپ نے سعید غنی صاحب کی بات تو مجھے سنا دی, تھوڑی سی ورکنگ کر لیتے کہ آج پنجاب کے اندر 1100 روپے کی بوری کیوں مل رہی ہے, اور سندھ کے اندر 1450-1500 روپے کی 20 کلو کی بوری کیوں مل رہی ہے. اگر چینی کی پرائس پنجاب میں, بلوچستان میں اور کے پی کے اندر 90 کے الگ راؤنڈ اباؤٹ ہے, اور سندھ کے اندر آج بھی 100 روپے سے زیادہ بک رہی, تو کیا وجہ ہے؟ بالکل جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور جو آپ میری ورکنگ
کی بات کر رہے ہیں تو آپ پاورز کو تو میری ڈیوالو کرتے ورکنگ ہیں. یہی ہوتی ہے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں 18ویں ترمیم پہ ڈیوالو کی ہے تو آپ نے شوگر کی سن تو لیا کریں, ورکنگ یہ ہے نا, سوال کرتے ہیں تو جواب دیا کریں نا. ورکنگ یہ ہے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہم نہیں کریں, آڈیٹر جنرل سندھ کہہ رہا ہے کہ 20 ارب روپے کا باردانہ چوری ہو گیا ہے, یا ہم نہیں کہہ رہے, آڈیٹر جنرل سندھ کہہ رہا ہے کہ 8 ارب روپے کی گندم کو وقت کم ہے علی بھائی, آپ نے اس بات کا جواب نہیں, آپ نے الٹے سوال رکھ دیے سندھ گورنمنٹ پر. عفنان بھائی آپ کے پاس آتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے کیونکہ پیپلز پارٹی کی بات ہوئی ہے. سسی جی آپ فرمائیں, یہ میں نے تو سوال کیا تھا, اس کے جواب میں علی نواز اعوان صاحب نے خود سوال کر دیا, جواب نہیں دیا. آپ فرمائیں جی, یہ جو صورتحال ہے کیا ہے؟ سسی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو سوال کیے تھے علی نواز اعوان صاحب سے, انہوں نے جواب دینے کے بجائے پے در پہ آپ پر سوال ٹھوک دیے کہ جی آپ لوگ خود نالائق, نکمے, آپ کے یہاں آٹا مہنگا, یہ ساری چیزیں. جی میں کچھ ہلو, ہاں جی, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ابھی علی نواز صاحب نے جو ابھی اتنی بڑی روداد انہوں نے بیان کی, سعید غنی صاحب نے بالکل درست فرمایا, اور انہوں نے جو کوٹ کیا ہے وہ فخر محمد صاحب کو کیا ہے, جو بھری اسمبلی میں کھڑے ہو کر اور پھر پریس کانفرنس میں بھی یہ ساری بات کی اور ان کو انہوں نے کوٹ کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ کس طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہیں. مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ منی بجٹ جو ابھی آ رہا ہے, جس میں ماشاءاللہ ہوشربا 600 ارب روپے کا منی بجٹ جو پی ٹی آئی آئی ایم ایف کا ہے, یہ ہوشربا پاکستانیوں, عام پاکستانی عیسیٰ موسیٰ خمیسوں پر جو قیامت ڈھانے والا ہے, اور بھی زیادہ, یعنی بندہ سانس بھی نہ لے سکے, اس کا آپ سوچ سکتے ہیں. سرکولر ڈیپ کے حوالے سے ہم بات کریں تو ان کے آتے ہوئے 110% کا اضافہ ہوا ہے, اس کو کون جسٹیفائی کرے گا؟ یا اگر آپ ان کے جو ہے مہنگائی کے بجلی, آپ کے جو ہے وہ گیس, وہ جو ابھی سندھ صوبے کو محروم رکھا جا رہا ہے, بلوچستان کو بھی, اس کے علاوہ پیٹرولیم کی جو عالمی مارکیٹس میں تو اتنی پرائسز نہیں ہے جس کا یہ بیان کرتے ہیں. اور ابھی یہ صرف ان کی, آپ جو ہے ان کی اپنے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جو فگرز ہیں وہ کمپیئر کریں, وہ دیکھیں تو یہ مہنگائی تو آسمان کو چھو رہی ہیں. اور ہر قسم کی جسٹیفیکیشن جس طریقے سے دی جا رہی ہے, میرے خیال میں یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے, جس کو ہم رد کرتے ہیں. اور یہ حکومت پٹ چکی ہے, لوگ اس کے خلاف سڑکوں پہ آ چکے ہیں, یہ بالکل ان کو گھر جانا پڑے گا. بالکل. سسی جی مجھے ایک بریک لینا پڑے گا. عفنان بھائی واپس آ کر آپ کے پاس بھرپور ٹائم ہوگا, اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو مجھے آپ سے کرنا ہے. ایک مختصر سے بریک لینے دیں مجھے. ویلکم بیک. عفنان صاحب, جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوائیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں لیکن آپ احتجاجی تحریک چلائیں گے, تو ایسی صورتحال میں میننگ فل وے آپ کے پاس کیا ہے, وے آف چینج کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ہوائیں جو ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ خلاف نہ ہوں. ہم جو ہے پہلے بھی ہم نے اسٹرگل کیا ہے, ہم نے پرویز مشرف کو گھر بھیجا ہے, ہم نے جوڈیشری کو ری انسٹور کرایا ہے, ہم نے 18ویں ترمیم کے پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے کی ہے. تو ہم نے اس ملک کے اندر پہلے اس طرح کے جو معاملات تھے ان کو پہلے بھی سیدھا کیا ہے, ہم آئندہ بھی کر لیں گے. ہماری جو اسٹرگل ہے وہ چلتی رہے گی, اور ہم ایونچولی جو ہے وہ پریویل جو ہے وہ ہم ہی کریں گے, اور اس ملک کے 22 کروڑ عوام ہی کریں گے. یہ جو مسلط شدہ حکومت ہے, اس کی وجہ سے جو تباہ و بربادی اس ملک میں آ چکی ہے, یہ لوگ نہیں پریویل کریں گے, کیونکہ یہ سب اپنی اپنی اکانومیوں کے لیے اپنے معاملات سیدھے کرنے کے اوپر سارے دن فوکس ہوتا ہے, عوام کے اوپر فوکس نہیں ہے. بہت شکریہ عفنان اللہ خان صاحب, سسی پلیجو صاحبہ, علی نواز اعوان صاحب. وقت میرے پاس ختم ہو گیا, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا